اس کانٹیکس میں وہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے جو اکرمہ ابن ابی جہل کی ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 4 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے اور ان کو قتل کر دینا ہے، ان کا جرم اس بڑے لیول کا ہے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ تو یہ بھاگ گئے جان بچا کر، سمندری کشتی میں بھنور آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، وہ بت پرست بھی سارے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں تم اپنے ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر صرف اللہ ہی کام ہے۔ یہ ان کو بھی پتا تھا اس بات، اور ان کا تجربہ تھا کہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تو پھر اللہ ہے جی، اور رحم کھاتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا، آج ایک آخری چانس مل جائے۔ بس اللہ نے دے دیا، قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ کشتی بچ گئی، واپس آئے چھپتے چھپاتے، یہ بھی خطرہ تھا مارے نہ جائیں، حضور کے پاس پیش ہوئے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، شفقت یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوتے تو کہتے ایک ہی سزا شرطن سے جدا، اور جس کو نبی کہہ رہے ہوں کہ ان کو غلاف کعبہ میں نہیں چھوڑنا، پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے گا، یا رسول اللہ معافی، اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، 13 ہجری میں جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صرف 5 سال کی اسلام کی زندگی ہے اکرمہ بن ابی جہل کی، اور وہ بھی اسلام قتل کے فتووں کے بعد، ٹھیک ہے، یہ سمجھے نئی زندگی ملی، گویا کہ دنیا میں واپس آ گئے۔ 5 سال کی زندگی ایمان کی حالت میں ملی، باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی اکرمہ بن ابی جہل، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے، ابو جہل کا نام بھی بولا جا رہا ہے آج تک، ساتھ اکرمہ نہیں بولا جاتا۔ صرف اکرمہ بولا جائے نا تو اس سے مراد ابن عباس کا شاگرد ہوتا ہے جو بخاری مسلم کا راوی ہے۔ ان کا نام ہمیشہ بولا جاتا ہے اکرمہ بن ابی جہل۔ تو میں جب بھی اس طرح کی قرآن میں آیات پڑھتا ہوں نا تو حضرت اکرمہ کا خیال آ جاتا ہے۔ تو تم اسی کو پکارو گے اور جتنی ہستیاں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے ان کو بھول جاؤ گے، اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں چیز رکھی ہے۔ یہ بابوں کا آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، جو ایک چھوٹا بچہ ہے نا کسی بھی فرقے کا، اس پہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی نا، اگر مسلمان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، جب تک کہ آپ اس کو یہ بتا نہ دیں کہ ٹیکا لگنے لگے تو یا شیخ عبداللہ نہیں پڑھ رہا، وہ تقیر ویڈیو وہ بچے کو پڑھایا ہوا ہے۔ ادروائز بچے تو سیدھے سے سوال کر لیتے ہیں نا۔ آپ جن بزرگوں کے بارے میں بڑے بڑے کلیم احترام کیے ہوئے ہیں، وہ بچے تو سیدھے سے سوال ان کے بارے میں کر لیں گے، آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی ایسا پوچھ سکتا۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، ہم اسلام آباد میں جب گھر بنوا رہے تھے نا تو ہم نے جو مستری لگایا تھا نا وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ کرسچن جو ہے نا وہ بدعت اور اس طرح چیزوں میں نہیں پڑتے، بت وغیرہ یہ جو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم سلام اللہ علیہ کا بت ملتا ہے نا، یہ سب کچھ کیتھولک ہے۔ وہ پروٹیسٹنٹ، ان کو وابی کہتے ہیں، عیسائی اپنے اندر وابی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ، حالانکہ ان کا شرک بھی بہت ہو رہی ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ڈائریکٹ، وہ کہتے ہیں یہ 2 in 1، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا بت نہیں بناتے، کوئی شبیہ نہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ تو وہ ہمارا جو مستری تھا نا، وہ جب ہم ریورٹ ہوئے تو کہنے لگا سر جی میں تو پہلے بھی سوچتا تھا کہ پڑھے لکھے بندے نے یہ جناب اتنے آندے جا کے بازار کو بابا مرے ہے جتنے وہ جدے کو جانا تھے، خیر ہم بھی سجدہ کرنے تو نہیں جاتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ کیا کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بعض اوقات کسی کرسچن کو، کسی عام بندے کو ایسی بات سمجھ ہوتی ہے جو ایک پڑھے لکھے بندے کو
بزرگان دین کی پھیلائی ہوئی بے برکتیوں کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے تو میں مبادلہ میں مگر ہویا کیونکہ انہوں نے یہ بند بول لگے سن. جو بندہ آپ کو دھکا دے دے سمندر میں اور آپ ڈوب کے مر جائیں، اور اگر آپ کو اللہ زندہ کر لے تو اسی تو پہلے اس بندے کو پوچھو گے کہ اللہ وہ بندہ میرے والے کا جنہیں منو. ظاہر ہے یہ تو ایک نیچرل ہے غصہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ مقتول کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا کہ یا اللہ پہلے تو میرا فیصلہ کر، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. تو ہم نے بھی ان کو جو ان کے بابوں کو پیشانی سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ تمہاری آخرت برباد کرنے لگے تھے. دنیا برباد کوئی کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آخرت بن جائے، لیکن آپ سے آخرت چھین لیں. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا بھی چھینی ہے، آپ کی آخرت بھی چھینی، نہ آپ کا مال چھوڑا نہ عزت چھوڑی. جب موقع ملے عورتیں بھی نہیں چھوڑتے، آخرت تو چھینی چیز.